نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا وجعلنا وزيرا من أهلنا اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين الحمدللہ۔ مختصر دورہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم 5ویں پارے کو پڑھیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ 5واں پارہ جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے شروع ہو رہا ہے۔ گو کہ مضمون یہ وہی ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 23 سے شروع ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے دائمی محرمات کی بات کی تھی، وہ عورتیں جن سے تمہارے نکاح ہرگز کبھی بھی نہیں ہو سکتے، ان کا ذکر کر کے، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور محسنات عورتوں میں سے ایسی محسنات عورتیں اس کے علاوہ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ محسنات کو سمجھ لیجئے، ہا صاد نون اس کا روٹ ہے، حسنہ یعنی قلعہ، وہ عورتیں جو قلعے میں قید ہوں۔ کون سے قلعے میں؟ گھر کے خاندان کے قلعے میں یا نکاح کے قلعے میں۔ تو خاندانی عورتیں، اس کا عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے خاندانی عورتیں، شادی شدہ عورتیں بھی ترجمہ ٹھیک ہے اس کا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، لیکن ایسی عورتیں جو تمہاری ملکیت میں آئیں، جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، اور اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب یہ جو جنگ میں عورتیں ہاتھ آئیں گی، ان کے بارے میں سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی عورتیں جنگ میں آئیں گی، وہ حکومت دے گی مردوں کو، یہ نہیں ہے کہ جو ہاتھ پکڑ آ جائے اس کو پکڑ کے اور بس یہ جی میری ملکیت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تب ہوتا تھا، اب تو خیر یہ ختم ہو گیا، لیکن مالک غنیمت کا اور یہ سلسلہ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ یہ وہ تھے جو کہ حکومت وقت ان کو طے کرتی تھی، دیتی تھی، اور یہ عورتیں اگر کسی کے نکاح میں بھی ہوں پہلے، تو جب یہ قید ہو کے آئیں گی ان کے نکاح ٹوٹ جائیں گے، پھر یہ جس کو دے دی جائیں گی، سونپ دی جائیں گی، وہ اس سے اپنی خدمت لے سکتا ہے، تمتع بھی کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور اللہ فرما رہے یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تمہارے لیے ضروری ہے، اور اس کے علاوہ جن عورتوں کو تم حاصل کرنا چاہو ان کو اپنے اموال کے ساتھ ان کو حاصل کرو، مال دے کر حاصل کرو، گویا کہ حق مہر دے کر، نکاح دے کر، اور تمہارا ارادہ گھر بنانے کا ہو، آزاد شہوت رانی نہ کرو تم۔ آزاد شہوت رانی جو اب ہم دیکھتے ہیں مغربی معاشرے کے اندر، کہ وہ وہاں پہ کیا حال ہے کہ کوئی شادی نہیں ہوتی اور بس دوستیاں کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہیں، میاں بیوی کی طرح سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند کرتا ہے، اور اللہ نے کہا نکاح کرو، یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈالا ہے مرد اور عورت کے، لیکن رشتہ بنانے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بدلے میں مہر دو عورت کو، اللہ خاص طور پہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مہر نہ دیا جائے جس نکاح میں، وہ نکاح نہیں بلکہ صفا ہے، یعنی زنا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم آپس میں پھر مہر میں کچھ اونچ نیچ کر لو، یعنی عورتیں اگر کہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں، آپ کے پاس گنجائش نہیں، آپ مجھے آدھا مہر دے دیں یا کچھ کم کر دیں، کوئی حرج نہیں۔ مرد کہے کہ میرے پاس بہت ہے تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دے دوں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اللہ کہہ رہا آپس کی رضامندی سے اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم تو خاندانی عورتوں سے نکاح کرنے کے لیے تمہارے پاس گنجائش نہ ہو تو تم لونڈیوں کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومنہ ہوں۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ لیکن ان کے ساتھ بھی نکاح کرو گے تو ان کے بھی مہر دو گے ان کو، اور آزاد شہوت رانی نہیں، اور چوری چھپے دوستیاں نہیں کرو گے۔ چوری چھپے دوستیاں سخت ممنوع ہیں، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ اب دیکھیے ایک جو خاندان ہے اس کی بنیاد جو ہوتی ہے، اکائی اس کی جو ہوتی ہے، وہ آپس کے اچھے تعلقات پر ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ مرد اپنے گھر میں بیوی بیٹھی اور وہ باہر دوستیاں لگا رہا ہے، یا عورت خدا نخواستہ دوستیاں لگا رہی ہے، خاندان بکھر جاتا ہے۔ اور شادی سے پہلے بھی غیر شادی شدہ بچے بچیاں جیسے آشنائیوں کا ایک طریقہ ٹیلی فون آ گیا، موبائل کے اوپر دوستیاں لگا لی جاتی ہیں، اور ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس کے اوپر دوستیاں لگا لی جاتی ہیں، یہ سب ممنوع ہیں، حرام ہیں۔
بالکل اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ شادی کے بعد اپنے خاوند سے دوستی لگائیں یا اپنی بیوی سے دوستی لگائیں، اس کے علاوہ کوئی دوستیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے نامحرموں کے ساتھ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں ان طریقوں پر چلانا چاہتا ہے جن پر تم سے پہلے سولے لوگ چلتے رہے ہیں۔ تو راستہ وہی اچھا ہے جن پر نیک لوگ چلتے رہیں۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ۔ باطل طریقے کیا ہیں؟ سود، رشوت، ذخیرہ اندوزی، بیوی سے مہر معاف کرا لینا، یا یہ سارے باطل طریقے ہیں۔ ان میں سے کچھ بھی اگر تم یہ تجارت میں چوری ڈاکہ، تجارت میں ڈنڈی مارنا، یہ ساری چیزیں باطل طریقے ہیں۔ اللہ نے منع کیا مال کو حلال کر کے کھاؤ، اور آپس کی لین دین میں رضامندی کے ساتھ لین دین کرو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اپنے آپ کو قتل نہ کرو سے مراد ہے کہ اگر غیر منصفانہ طریقے سے مال کی ہوگی، آپس میں لین دین ہوگا، تو پھر قتل و غارت گری کا ہی بازار گرم ہوگا نا۔ اور دوسرا یہ کہ خودکشی اس سے مراد ہے۔ خودکشی اگر کریں گے تو، کیونکہ جان جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے، خودکشی بالکل حرام ہے۔ جان اور جسم دونوں اللہ کی امانت ہے، اللہ کے نزدیک حرام ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام موت والا ضرور جہنم میں جائے گا۔ ایک شخص کا واقعہ سن لیجئے، اس کو زخمی ہو گیا تھا بڑا شدید، تو اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس پہ سخت ناراض ہوا، اور اللہ کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے بڑھ کر اپنی جان کا ذمہ لیا، تو میں اسے ضرور جہنم میں جھونکوں گا۔ اور آگے آیت میں بھی اللہ نے بتا دیا کہ جو شخص بھی ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا، اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے۔ اور اللہ فرما رہا ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو میں چھوٹے چھوٹے گناہ تم سے ساقط کر دوں گا۔ چھوٹے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ وضو کیا، وضو کے آخری قطرہ گرنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نماز پڑھی اور اس کے بعد دوسری نماز کا انتظار کیا، تو اس انتظار کے دوران میں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو بس کہا گیا کہ تم انٹینشنلی بڑے گناہوں سے بچو، انٹینشنلی تم چاہو کہ بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے، تو انشاءاللہ اللہ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا۔ یہ بہت بڑا انعام اللہ دے رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے کہا تھا کہ عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا، کیونکہ جب یہ زیادہ ہو جائیں تو یہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے، اور علماء کرام نے تقریباً 70 گناہ گنوائے ہیں جو کبیرہ گناہوں کی اس میں آ جاتے ہیں، فہرست میں آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان سے بچنا ہے، ان تردد کر کے، خیال کر کے ان سے بچنا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا، اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ان کے مطابق ان کا حصہ، جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ، یعنی کہ نیکی کرنے کے لیے دونوں مرد اور عورت کا حصہ برابر ہے۔ نیکیاں کر کے عورتیں بھی بڑا مقام حاصل کر سکتی ہیں اور مرد بھی مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کیونکہ پھر آگے ساتھ ہی اللہ فرما رہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے۔ قوام کا مطلب ہوتا ہے متکفل، محافظ، قوام مدبر، یعنی گھر والوں کی ضروریات کا خیال کرنے والا، ضروریات کو پوری کرنے والا۔ عورتوں کی توہین مقصود نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ اللہ نے بتایا اس وجہ سے ان کو فضیلت دی گئی کہ وہ ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، بس جو نیک عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور اپنے خاوند کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور اگر ہم اس سے مراد سردار بھی لیں، حاکم بھی لیں کہ مردوں کو حاکم بنایا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے مرد بیسیکلی اللہ نے خادم بنائے ہیں عورتوں کے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی عورت بد چلنی کرے، سرکشی کرے، تو تم انہیں سمجھاؤ، اگر ان کو نہ سمجھ آئے تو ان کو خواب گاہوں میں الگ کرو اور ان کو مارو۔ اب مارو جو ہے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جیسے مسواک سے مارنا، یعنی جھنجھوڑنا۔ مارنے کا نہ تو یہ مطلب ہے کہ تھپڑ مارے جائیں، جسم کے اوپر نشان چھوڑ جائیں، چہرے پہ نشان چھوڑ جائیں، ایسی مار کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے اگر وہ تمہاری متی ہو جائیں تو پھر ان کو بلا وجہ تنگ نہ کرو۔ اور اگر آپس میں لڑائی ہو جائے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، تو ایک مرد رشتہ داروں کی طرف سے، مرد کے رشتہ داروں کی طرف سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں کی طرف سے حکم مقرر ہو اور دونوں میں صلح کرا دیں۔
اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ احکامات دے رہا ہے بنیادی، کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ اللہ اپنے حقوق کے ساتھ 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 والدین کے حقوق کی بات فرماتا ہے کہ والدین کے حقوق ادا کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور دنیا میں آنے کا جو ذریعہ ہے وہ ماں باپ بنے، اس لیے ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ اور ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے اور اجنبی ہمسائے سے، دونوں رشتہ دار ہوں یا اجنبی ہوں، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر جب سالن پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو پڑوسیوں کو بھیجنے کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے۔ تو پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں، اور مسافر سے بھی اور ان لونڈی غلاموں سے بھی جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ کنجوسی نہ کرو، وہ ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں، دراصل شیطان کے رستے پر وہ چلتے ہیں، شیطان ان کا دوست بنا ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کو کنجوسی کے اوپر اکساتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی نیکی کر کے آئے گا تو اللہ اس کو دگنا کر کے اس کو اجر دے گا۔ اور جب تم نماز کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ شراب کے بارے میں دوسرا حکم آ گیا کہ یعنی نماز کے لیے تم صرف شراب نہیں، علماء نے کہا کوئی بھی نشہ اگر ہو تو اس وقت نماز کی حالت قریب نہ جاؤ۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ لگتی ہے کہ بہت نیند آ رہی ہو تو نماز نہ پڑھیں، بلکہ تھوڑی دیر نیپ لے لیں، ہلکا سا سو لیں تاکہ اٹھ کے فریش ہو کے نماز پڑھیں۔ اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، سوائے اس کے کہ اگر تم سفر کر رہے ہو، بیمار ہو، تو پھر تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے یا میاں بیوی کے درمیان تعلق قائم ہوا ہو تو پھر پاک مٹی سے کام لے لو، اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ تیمم کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تیمم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ ارادہ کیا کہ میں نے وضو کر لیا، دونوں ہاتھ اپنی مٹی پہ لگائے، صاف مٹی پر، اور پھر ہاتھوں کو جھاڑ کے منہ پہ وہی ہاتھ پھیر لیے، اور دوبارہ مٹی پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی ہاتھ پھر اپنے ہاتھوں پہ پھیر لیے، بس تیمم ہو گیا، ارادہ ہو گیا۔ اس سے غسل کی بھی حاجت پوری ہو جاتی ہے، غسل بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیمم اگر پانی نہ ہو تو یہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، بعد میں پانی آ گیا، دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، ہو جائے گا اس سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہودی جو اپنی زبانوں کو پھیرتے ہیں اور سمینا و اسینا کہتے ہیں، یعنی ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور اسما غیر مسمعی کہتے ہیں اور رائنا کہتے ہیں، حالانکہ ان کو کہنا چاہیے سمینا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے، اور اسما اور سنیے، اور ان جرنا ہماری طرف نظر کرم کیجیے، یعنی اپنی زبانوں کو تروڑ مروڑ کے ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے جو کہ کوئی غلط مفہوم بناتی ہوں۔ یہاں پہ اس چیز سے منع کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جن لوگوں کو کتاب کا علم دیا گیا تھا لیکن انہوں نے کتاب کو چھوڑ کر طاغوت کو انہوں نے اپنا سربراہ مان لیا، اور یہ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ کافروں سے زیادہ ایمان لانے والوں سے زیادہ تو کافر سیدھے رستے پر ہیں۔ یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے طاغوت کو اپنا بنا لیا ہے، سربراہ بنا لیا۔ جبت اور طاغوت دو لفظ یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں۔ جبت سے مراد سحر ہے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا یعنی جادو، اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ انہوں نے ان کو اپنا سربراہ بنا لیا، جادوگری کرتے ہیں اور شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ تو کافر اچھے لوگ ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں، امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو۔ امانت کی حفاظت کی بہت تلقین کی گئی بار بار قرآن پاک میں، کوئی بھی امانت ہو۔ اب مثلاً میرے پاس اللہ نے جو اعضاء مجھے دیے ہیں یہ اللہ کی امانت ہے، اگر میں یہ اپنی امانت جو ہے صحیح استعمال نہیں کروں گی تو میں خیانت کروں گی، اپنے اعضاء سے صحیح کام نہیں لوں گی، یعنی اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے، تو میں اس کے اوپر اللہ کے پاس جواب دہ ہو جاؤں گی۔ اور اس کے علاوہ بھی جو بھی امانتیں ہوں ان کے بارے میں بھی یہ بات آ گئی۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، لیکن مسلمان بھی جو کچے ابھی پکے مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی بات بھی ہو رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، یعنی جب بھی کوئی جھگڑا ہو تو فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی لے جانا چاہیے۔ آج ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم حدیث سے دیکھیں گے، ہم سنت رسول کو دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن پاک کو دیکھیں گے۔ یہاں ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے
کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، جبکہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث موجود ہے۔ اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ مومن ہو ہی نہیں سکتے اگر ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کے حکم کے مطابق فیصلے نہ کرواؤ۔ اور بڑی خوبصورت آیت آگے آ رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا جو یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور اللہ نے فرمایا حسن اولئک رفیقا، کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آ جائیں۔ ان کے ساتھ کی دعا کرنی چاہیے، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے بتا دیا، خوشخبری سنا دی۔ ہم دعا کرتے ہیں نا روز اللہ سے، اللہ میں انبیاء کے کرام، انبیاء کے برابر اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے برابر کر دینا، ہمیں ان کا ساتھ نصیب کر دینا۔ یاد رکھیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ اللہ نے چنے ہوئے ہیں، وہ ہم انبیاء کرام نہیں ہم انبیاء نہیں بن سکتے، لیکن ہم صدیق بھی بن سکتے ہیں، ہم شہید بھی بن سکتے ہیں اور صالح بھی بن سکتے ہیں۔ ہمیں یہ تینوں کیٹیگریز پہ جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی، پہلے صالح بنیں گے، پھر شہید بنیں گے، پھر صدیق بنیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اور ہم اس راستے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ان کا ساتھ بھی نصیب ہو جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ لڑائی کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ تم تھوڑے ہو یا زیادہ، لیکن جنگ کے لیے تم ضرور نکلو۔ اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے اور تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے اس طرح جیسے کہ تمہارا اور اس کا بڑا محبت کا معاملہ ہے۔ یعنی یہ اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ طاغوت کے رستے میں لڑتے ہیں، بس تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں نہایت کمزور ہیں۔ ہمیں چاہے جتنی بھی بظاہر بڑی لگ رہی ہوں لیکن وہ بہت کمزور ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے، اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گویا کہ یہاں بتا دیا گیا کہ جو بھی ہم اپنی کوئی نعمت ملتی ہے نا، کوئی ہمیں انعام ملتا ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی میں تو بس یہ اسی قابل تھا، میں تو ڈیزرو کرتی تھی، تو میں ڈیزرو نہیں کرتی، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور جو برائی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ بندے کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یہاں واضح طور پہ بتا دیا گیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح۔ ہمارے ہاں تو منہ بٹور کے بیٹھ جاتے ہیں، سلام کرے تو جواب ہی نہیں دیتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی السلام علیکم کرے تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، کوئی رحمۃ اللہ کہے تو آپ ساتھ برکاتہ کا اضافہ کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک مومن نہ ہو، اور تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، یعنی تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ ہو۔ میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں جس سے آپس میں تمہاری محبت قائم ہو جائے گی۔ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کیا کرو۔ ہر اس شخص کو جو تمہارے سامنے ہو سلام کرنا چاہیے، اس سے محبت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے نا۔ ایسے ہی راہ جاتے بھی کسی کو سلام کریں تو ایک دم سے محبت سی اس کے لیے دل میں اٹھتی ہے۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، یعنی غلطی سے جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن کو، غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اور اگر کسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے۔ گویا کہ غلطی سے قتل کا کفارہ یعنی ایکسیڈنٹ وغیرہ کی صورت میں تو اس کا کیا ہے کہ پہلے خون بہا دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے جائیں گے، یعنی کہ یہ اپنا غلطی کا کفارہ ہے، توبہ ہے، توبہ کی جائے گی، ساتھ توبہ لازمی ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے جو شخص کسی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے ایک مسلمان، اگر کوئی مسلمان ایک قتل ہوا اور اس کے قتل میں تمام دنیا کے لوگ شامل ہوئے تو اللہ تمام کائنات کو، تمام دنیا کے لوگوں کو جہنم میں جھونک دے گا۔ تمام کائنات بھی اگر ایک قتل میں انوالو ہوگی تمام کائنات کو جہنم میں جھونک دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا قتل ہو جانا تمام دنیا کے تباہ ہو جانے سے زیادہ بدتر ہے اللہ کے نزدیک۔ استغفر اللہ، ہمارے یہاں کتنا قتل و غارت گری اس وقت عام ہو چکا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو جان و مال سے جہاد کرتے ہیں اور وہ لوگ جو بغیر کسی معذوری کے گھر بیٹھے رہتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے،
جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا ہے۔ اور جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ لوگ جو کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ دین کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، لیکن وہ وہاں سے ہجرت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو بس یہاں گھر بار ہے، چھوڑ کے کہاں جائیں؟ اللہ کہتا ہے فرشتے پوچھیں گے تو اللہ کی زمین وسیع تھی، تم وہ چھوڑ کے کہیں اور جاتے، لیکن اللہ کے دین کے اوپر عمل کرتے۔ پھر اس کے بعد بہت بڑے اللہ رخصت دے رہے ہیں کہ جب تم سفر کے لیے نکلو تو کوئی حرج نہیں اگر نماز کو مختصر کر دیا کرو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں تمام ائمہ کرام کے نزدیک جو ہے نا قصر کا جو نماز کا وہ وقت ہے وہ بھی فرق ہے، اور لیکن یہ طے ہے کہ فرض نماز کو ادا کیا جائے گا، یعنی ظہر کے 2 فرض پڑھے جائیں گے، فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھی جائیں گی، 2 فرض بھی، لیکن اس کے علاوہ تمام فرائض کو ادا کیا جائے گا۔ مغرب کے فرائض کو ادا نہیں کر سکتے، 3 کا 1.5 نہیں کر سکتے، اس کو 3 ہی پڑھیں گے، عصر کے بھی 2 پڑھیں گے، عشاء کے بھی 2 پڑھیں گے، وتر بھی 7 پڑھیں گے کیونکہ وتر واجب ہے۔ اس کے علاوہ سنتیں اور نوافل چھوڑ دیں گے، لیکن اگر آپ کہیں ایسی جگہ پہ ہیں سہولت سے آپ پڑھ سکتے ہیں تو نوافل جتنے مرضی پڑھتے جائیں، لیکن نماز کو آپ آدھا ہی کریں گے۔ اگر نہیں کریں گے آدھا اور آپ کہیں کہ مجھے سہولت ہے میں پوری پڑھ سکتی ہوں، تو آپ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے، کیونکہ اللہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے قصر کی اجازت جو ہے یہ ایک انعام ہے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے، لہٰذا اس کے انعام کو قبول کرو۔ اور ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنے فرائض کے اوپر عمل کرنا پسند ہے، ایسے ہی اپنی رخصتوں پر عمل کرنا بھی پسند ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے سفر کیا، مکہ گئے، حالانکہ آپ کا آبائی شہر تھا، لیکن جب آپ گئے وہاں پہ تو آپ نے 2 ہی فرض پڑھے تھے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے امن اور خوف دونوں صورتوں میں ایسا ہی ہوگا۔ پھر آگے صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا گیا کہ کیسے نماز پڑھنی ہے جنگ کی صورت میں، یعنی کیسے نماز پڑھنی ہے، اور وہ ڈیٹیل ہے وہاں پہ، اس کی اب حاجت نہیں اس کو بیان کرنے کی۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کو بھلائی نہیں ہوتی، ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کرنے کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا اصلاح کرنے کے لیے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، یعنی چھپ چھپ کے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر 6 لوگ بیٹھے ہیں، 2 لوگ آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں تو باقی سب یہی سمجھیں گے ہمارے خلاف بات ہو رہی ہے، اس لیے سخت منع کیا گیا کہ 2 لوگوں کے درمیان بیٹھ کے محفل میں بیٹھ کے سرگوشی نہیں کی جانی چاہیے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ شیطان کے سارے جو وعدے ہیں وہ فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہیں، اور شیطان نے اللہ سے کیا تھا استغفر اللہ جیسے چیلنج دیا تھا، اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ آج یہ نہیں ہو رہا سارا کچھ، خدائی ساخت میں رد و بدل کی جا رہی ہے۔ پہلے تو پلاسٹک سرجری وغیرہ کی بات تھی، اب اور زیادہ بڑھ گئی بات، اب یہاں تک آ گیا کہ وہ لڑکیاں کہتی ہیں میں لڑکا ہوں اور آپ تسلیم کریں کہ میں لڑکا ہوں، لڑکے کہتے ہیں میں لڑکی ہوں اور آپ تسلیم کریں کہ میں لڑکی ہوں، خدائی ساخت میں رد و بدل، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی؟ استغفر اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ شیطان کا کام ہے، اور شیطان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور شیطان نے کہا تھا کہ میں یہ گمراہ کروں گا، اور وہ گمراہ کرنے میں اس وقت بہت کامیاب جا رہا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے جو نیک عمل کریں گے خواہ مرد ہو یا عورت، ان کو ایسے لوگوں کو میں جنت میں داخل کروں گا اور ان کے حق میں ذرہ برابر کمی نہیں کروں گا۔ اور یہ لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ ان کے معاملے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی احکام بھی یاد دلاتا ہے جو اس سے پہلے تمہیں کتاب میں سنائے جا چکے ہیں، یعنی یتیم لڑکیوں کے متعلق جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لیتے ہو، اور اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ سے چھپی بھی نہیں ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی کا خطرہ ہو تو کوئی حرج نہیں اگر دونوں آپس میں کچھ صلح کے اوپر کچھ آپس میں حقوق کی کمی بیشی پر صلح کر لیں، صلح بہرحال بہتر ہے، لیکن ساتھ ہی پھر عورتوں کو حق دے دیا گیا کہ وہ خلا لے سکتی ہیں، اور ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا کہ اگر تمہاری زیادہ بیویاں ہوں تو ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جانا کہ دوسری کو ادھر لٹکتا ہوا چھوڑ دو۔ دوبارہ بات آ گئی، اس پارے کے شروع میں بھی یہی بات آئی تھی، اور اللہ فرما رہا ہے کہ
اگر تمہاری آپس میں صلح کسی صورت میں نہ ہو رہی ہو تو بجائے اس کے کہ لان تان کرتے رہو، دین کو بگاڑتے رہو، بہتر ہے کہ تم پھر الگ ہو جاؤ، اور اللہ تمہارے لیے بہتر وسیلہ کوئی نہ کوئی بنا دے گا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر۔ ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، گویا کہ پہلے تو تم نے صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے نا، اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا، لیکن اب تم اپنا عملی طور پر بھی اسلام کا اظہار کرو کہ عمل میں اپنے ایمان کو لے کر آؤ۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کافروں کو اور منافقوں کو ایک ہی جگہ پہ جہنم میں ایک ہی جگہ پر جمع کرے گا۔ گویا منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں وہ اصل مسلمان، وہ کافروں کے ساتھ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا، کیونکہ ان کی ہمدردیاں اور ان کی محبتیں کافروں کے ساتھ ہیں، اس لیے اللہ ان کو بھی منافقوں کو بھی کافروں کے ساتھ جہنم میں دھکیلے گا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اور لوگوں مسلمانوں کو کہہ دیا گیا کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا، اور اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ خامخواہ تمہیں سزا دے، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کے رستے پر چلتے رہو، اللہ بڑا قدردان ہے۔ تو پتہ چلا شکر گزاری کرنے والوں کو اللہ کبھی سزا نہیں دیتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔